ملک کے اندر جتنے بھی دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے اور ان سے مشورے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اسباب بتائے ہیں، ان حالات کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں، عقل مند ترین ہستی ہیں، صادق و امین ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے مسائل میں ہم جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو تو ضرور ہمیں جاننا چاہیے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنی عقل و فہم کے مطابق جو ہم اسباب بیان کرتے ہیں یا ان کو اختیار کیا جاتا ہے، وہ تو ظاہری ہیں اور طبعی ہیں، اصلی اور حقیقی تو نہیں ہیں۔ اصلی تو اور حقیقی تو وہ اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو آج کے اس میں سبق کے اندر ان اسباب کی طرف ہم آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اسباب بتائے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں، اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 باتیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کا متبادل تمہارے اوپر وبال بھی آئے گا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگ جاتی ہے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ اور دوسرا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب تم لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاؤ گے تو قحط، معاشی تنگی، یہ جو ہے نا، اور تم جو ہے نا حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے۔ تیسرا، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا، اور اگر زمین پر چوپائے اور یہ چرند پرند نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ یہ جو بارشیں آ جاتی ہیں یہ ان کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، جب اس کو ہم توڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کا سب چھین لیا جاتا ہے۔ اور 5ویں یہ کہ جب ان کے حکمران، بادشاہ، جو قوم کے بڑے ہیں، ملک کے بڑے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ نے سارا قانون بتا دیا ہے کتاب میں، اللہ اپنی کلام میں، وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے اندر اختلاف پھوٹیں گے، تم میں اختلاف آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی ہیں، جب یہ تم اختیار کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ لازمی ہوگا۔ پھر ایک دوسری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب تم میری مان کے چلتے ہو تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وَلَيْسَ لِي بَرَكَتِي نِهَایَہ، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ برکت کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ کیسی برکتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب اللہ راضی تھا، اللہ کی مان کے لوگ چل رہے تھے تو کیسی برکتیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارباز کوئی کھجوریں لے آؤ، یہ مہمان آ گئے، ان کو کھجوریں کھلاؤں۔ انہوں نے کہا کہ رسول کھجوریں تو نہیں ہیں، ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ کوئی تھیلے جھاڑو، شاید کوئی نکل آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھیلے جھاڑے تو تقریباً 8 سے 10 کھجوریں نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دسترخوان پر لگاؤ، اور ہم بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے فرمایا کھاؤ۔ تو رباط بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ کے اندر کھجوریں کھا رہا تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر گٹھلیوں کو گن رہا تھا۔
تو وہ کہتے ہیں میں نے 54 کھجوریں کھائیں، اور 7 میرے جو ساتھی تھے انہوں نے 50 کھجوریں کھائیں، لیکن دسترخوان پر وہ 7 یا 10 کھجوریں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ اگلے دن پھر ہم آئے، سبحان اللہ۔ 10 آدمی تھے ہم، اگلے دن 10 آدمی تھے، پھر آئے تو پھر آپ نے وہی کھجوریں سامنے رکھی، ہم 10 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، لیکن وہ کھجوریں ویسی کی ویسی تھیں۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی مان کر آدمی چلتا ہے تو برکتیں آتی ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ پھر آگے بھی فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں غضبناک ہوتا ہوں، اور میں پھر لعنت برساتا ہوں، اور پھر میری جو لعنت ہوتی ہے نا وہ 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آج ناراض ہیں۔ پھر سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ عمر کو بڑھا دیتی ہے، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی معجم الکبیر کے اندر یہ روایت کی گئی ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان سب حدیثوں میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو رزق کی تنگی کا سبب بنتی ہے۔ ایک، ہم ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا مہنگائی بڑھتی ہے اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس سے معاشی حالات بنتے ہیں۔ نمبر 3، زنا کرنا ہے، فحاشی ہے۔ اور 4، مطلقاً اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے۔ اور 5، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں حدیثوں کے اندر یہ بیان کی گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس بات پر بھی غور کریں، ہم ظاہری اسباب کو تو دیکھتے ہیں، باطن اسباب کو نہیں دیکھتے۔ اس کی بڑی پیاری مثال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی کے اوپر اس نے نافرمانی کی، کوئی حکومت کا یا اس نے ملک کا قانون توڑا، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ تو جب اس کو گولی ماری گئی تو اب ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے کہ بادشاہ کس بات پر اس کے اوپر خفا ہوا ہے، غصے ہوا ہے اور اس کو جان سے مارا ہے، اس سبب کو ہم یعنی جانتے اور اس سے بچتے۔ اب لوگ جو ہے نا اس پر تحقیق شروع کریں کہ یار یہ گولی سے مرا ہے، اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ گولی سے آدمی نہ مرے۔ تو یہ طریقہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اور ہے بھی فضول۔ آج اگر گولی سے بچنے کا طریقہ کیا کیا جائے گا تو کل کوئی بادشاہ اور طریقے سے سزا دے دے گا۔ تو مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ کس وجہ سے یعنی خفا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے، کس نے کیا ہے، کیا وجہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ گئے، اس زمانے میں بڑی مہنگائی ہو گئی، اور کہا کہ مولانا مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم کیا کریں؟ حکومت کے سامنے ہم مظاہرے کریں، اپنی بات پیش کریں؟ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مظاہرے کرنا نا یہ نااہل اور باطل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنا۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک نا ایک ترازو ہے، اس میں ایک پلڑے میں انسان ہے اور دوسرے میں چیزیں ہیں۔ جب انسان اعمال صالح والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو یہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے اور چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان گناہوں والی اور معصیتوں والی کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو یہ پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور چیزوں والا جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا پھر چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ جو ہے نا تمہیں فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ تو شیطان کا کام ہے، الشیطان یعیدکم الفقر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی انجانے میں نا شیطانی لشکر کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو، یہ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں ہے، کسی باندھ پتھر میں ہے، تو بھی وہ پھٹے گا اور اس کو رزق پہنچے گا۔ مہنگائی جو ہے نا اس رزق کو نہیں روک سکتی جو اللہ پاک نے تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کر لیں،
فرائض کا اہتمام کریں، سنت زندگی کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں، حرام منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہوگا تو ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں نے عرض کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی بڑھ گئی ہے، لہذا آپ کوئی مناسب نرخ مقرر فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، میں نہیں ہوں، وہی روزی تنگ کرنے والا ہے اور وہیں روزی میں اضافہ کرنے والا ہے۔ روزی مہیا کرنے والا، میری خواہش ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی و مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، اس لیے میں نرخ مقرر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پھر لوگ جو ہے نا حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ ہیں اور عرض کیا کہ اے ابو حازم، تم دیکھتے نہیں کہ کس قدر مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہم ان حالات میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس بات نے تمہیں غم میں ڈالا ہوا ہے، کس بات پر پریشان ہو؟ نے کہا کہ کشادگی والے حالات میں جب وہ ذات رزق دے رہی ہے تو کیا تنگی والے حالات میں، مہنگائی والے حالات میں اس نے رزق دینے سے انکار کر دیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بس اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کی فرما برداری میں لگے رہو، وہ اللہ تمہیں جو ہے نا ہر حال میں رزق دے گا۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں اللہ کے حضور یعنی سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے خوب بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری مال میں تمہاری اولاد سے بھی مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا۔ یہ سارے وعدے اللہ کے کس کے اوپر ہیں؟ استغفار کے اوپر ہے۔ تو ہم استغفار کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور دوسرا جو ہے نا اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنے آپ کو معاشی میدان میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم تجارت کو لائیں، دھوکہ دہی سے بچیں۔ آج کل اللہ معاف کرے خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، لباس ہے، یہ ساری چیزوں میں ہم فریب سے اور ان سے ہم نہ باز نہیں آتے ہیں۔ تجارت کی منڈی ہیں، اس میں جو ہے نا ہاتھ کی صفائی دکھائی جا رہی ہے۔ اسلام نے جس حرکت سے بڑی سختی سے منع کیا ہے، ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ من غش فلیس منی، کہ جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا کہ ایک جگہ حاضر ہوئے تو ایک صحابی کا ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ مارا تو اس کے اوپر تری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر لگی، انگلیوں پر لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے اوپر پانی آ گیا تھا تو میں نے پانی والے اس کو نیچے کر لیا ہے، خشک کو اوپر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو بھی فریب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ معاف کرے کتنا آگے جا چکے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی منڈی میں چلے جائیں، کسی دکان میں چلے جائیں، تو ادھر جو ہے نا سازش کے ذریعے جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ بتا رہے ہوں گے، قیمت کو بڑھا چڑھا کر وہ کر رہے ہوں گے، جس کو نجش کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نجش سے منع فرمایا ہے۔ تو بے نجش کیا ہے؟ تو جب آدمی جو ہے نا بیچنے والا سازش کر کے مال کی قیمت بڑھا دے، وہ جو ہے نا خود خریدنا نہ چاہے، دھوکے کے ذریعے قیمت کو بڑھا دے، اور یہ اکثر جو ہے نا نیلام کا مال ہوتا ہے نا، اس میں یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ حرام کام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے جو ہے نا آدمی اگر لینے کے بعد بیع کو فسخ کرے اور اپنا پیسہ واپس لے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسباب سارے ہمیں آپ سب نے بتا دیے ہیں کہ کس وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ سے فرمایا کہ جب بھی کوئی قافلہ ہو تو اس کو فرمایا کہ بازار میں پہنچنے سے پہلے اس کو خریدنے کی آپ سب نے ممانعت کی ہے۔ اس سے بھی فرمایا کہ ریٹ جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔
حدیث شریف میں سنن نسائی میں ہے کہ تجارتی قافلے سے مال خریدنے کے لیے شہر یا منڈی وغیرہ سے باہر نکل کر نہ ملو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، نہ نرخ نہ بھاؤ پر بڑھانے کا کام کرو، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے۔ اس لیے علماء کرام نے اس میں یہی حکمت بیان کی ہے کہ بازار میں یعنی یہ جو خاص سامان ہے اس کی اگر قلت ہے تو وہ جو ہے نا اگر ہم باہر جا کر لیں گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی قلت ہے، تو وہ بھی مہنگائی کرے گا، تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آگے جا کر قافلے سے ملا جائے یہاں تک کہ وہ خود بازار آئے اور وہاں کا نرخ بھاؤ معلوم کرے، یعنی اس میں دونوں کا فائدہ ہے، تاکہ وہ بھی سستی چیز نہ بیچے اور یہ بھی مہنگی چیز نہ لے۔ اس لیے جو مطلوبہ جگہ ہے مارکیٹ ہے اس میں اس کو لایا جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ شہری دیہاتی کا سامان بیچے اگرچہ وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ جو ہے نا لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق روزی فراہم کرتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کا اس میں نا رزق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دن ایک میرے دوست تھے کراچی کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کراچی سے نا اب گاڑی لوڈ ہوتی ہے 70 ٹن اس کے اوپر مال لوڈ کیا جاتا ہے، اور وہی گاڑی وہی سامان جو ہی افغانستان پہنچتا ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اس گاڑی کا ویٹ الاؤڈ نہیں ہے، یہ آپ نہیں لے جا سکتے، وہ 35 ٹن سے زیادہ مال آگے نہیں لے جاتی۔ اسی گاڑی کو پھر اتارا جاتا ہے اور 35 ٹن دو گاڑیوں پر وہ کیا جاتا ہے۔ اب دو گاڑیوں پر جب وہ سامان ہوگا تو کتنے لوگوں کی روزی ہوگی؟ اچھا ہمارے روڈ بھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں کہ جو ہے نا بس یہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو جو ہے نا دیہات میں ہے وہ شہر والے کو دے رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں تاکہ جو ہے نا روزی ہے رزق ہے یہ جو ہے نا تقسیم ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کی بھی ممانعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ فرمایا کہ اگر وہ چیز کو روک کے پھر صدقہ بھی کر لے پھر بھی فرمایا کہ اس کو جو گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والے اسباب بتلائے ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں، ان سے بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بیچنے اور خریدنے والے اگر سچ بولیں گے اور عیب کو صاف صاف بیان کریں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت کے اندر برکت چلی جاتی ہے۔ تو ہم جو بھی چیز خریدیں صاف طور پر بتائیں۔ ایک میرے دوست تھے فارن میں رہتے تھے باہر ملک، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک چیز خریدی ہے، اس میں وہ غیر مسلم تھا بیچنے والا، اس نے اتنے عیب بتائے ہوئے تھے اس میں کہ میں تو اس کو پڑھ کر یہ سمجھنے لگ گیا کہ یہ بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے سارے عیب پوری لسٹ بتائی تھی، اس میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے، ساری پوری لسٹ تھی، خوبیاں کم تھیں عیب اس نے زیادہ، پھر بھی اس نے کہا میں نے وہ لے لی۔ ہاں، وہ بلکہ بلڈنگ تھی، گھر تھا، اس میں بتایا اس میں یہ خامی ہے یہ خامی ہے یہ خامی ہے، گھر بیچ رہا تھا۔ تو اب اس میں برکت ہوگی، اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ عیب کو بیان کرو، صاف صاف بیان کرو، ہاں، چھپاؤ نہیں۔ اب غیر مسلم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے تو ترقی نہیں کریں گے، تو پھر آگے نہیں جائیں گے۔ ہاں، تو اس لیے ہم اس کے بعد جو ہے نا مہنگی جو اشیاء ہیں ان کے ہم متبادل چیزوں کو استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کشمش بہت مہنگی ہو گئی تھی، اس کی قیمت بہت بڑھ گئی، تو لوگوں نے خط لکھا کہ اے علی کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کشمش کے بدلے کھجور کو استعمال کیا جائے، تو کشمش کی مانگ میں جب کمی آئے گی تو اس کی قیمت بھی آٹومیٹیکلی سستی ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم بھی جو ہے نا مہنگی اشیاء کو ترک کر دیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ گوشت بہت بڑھ گیا ہے، حد درجہ اس کا اضافہ ہو گیا ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ریٹ کو تو کم بھی کر سکتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو لینے والے ہیں، ہم کیسے کم کریں گے؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اس کو خریدنا چھوڑ دو، چند دنوں تک یہ خود بخود کم ہو کر آ جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، جب چیز کی جو ہے نا مانگ کم ہو جائے تو بالکل سستی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا جس طرح کسی کو بخار ہوتا ہے نا تو ایک ٹیبلٹ لیتا ہے، اب کسی کو ٹائیفائڈ ہو تو وہ روزانہ ٹیبلٹ لیتا ہے کہ نہیں میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑنی، اگر میں نے چھوڑ دی تو میرا بخار نہیں ہوگا، یہ کورس ہے، ٹی بی کا کورس ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں کیا ہم پابندی سے ان کو اختیار کر رہے ہیں؟ اس پر ہم غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال بتلائے ہیں ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ان کی پابندی کریں۔ تو وہ چند اعمال ہیں، علماء نے لکھے ہیں 8 اعمال ہیں کہ ایک تو ہم فرض نماز کی ہر حال میں پابندی کریں، اس سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ 100 بار پڑھیں، اور سورہ یاسین کو ہم صبح میں پڑھیں۔ چوتھا، چاش کی نماز میں نہ رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ پانچواں، رات کو روزانہ ہم مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ سارے ہر قسم کے فاقے کو ختم کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت عثمان نے بہت بڑی زمین الاٹ کی پیشکش کی، فرمایا کہ نہیں مجھے زمین نہیں چاہیے، فرمایا کہ تمہاری تو ساری بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے نہیں، تو فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، وہ جو ان کے فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایسا یقین کے ساتھ انہوں نے اعمال کو اختیار کیا ہوا تھا۔ تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ چھٹا جو ہم کوشش کریں صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور ساتواں ہم ہر وقت باوضو رہیں، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور آٹھواں ہم چلتے پھرتے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے، اور بول رہے ہیں یا اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی حل کر ہی نہیں سکتا، آپ میری مدد کیجیے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے۔ اپنی دعا کی طاقت کے ذریعے جو ہے نا ہم جو ہے نا اس طرح اللہ سے باتیں کریں۔ اور مہنگائی کرنے سے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی، تو ہم اس لیے جو ہے نا چند عملی تجاویز یہ جو ہے نا ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، کچھ تدابیر ہیں، اگر ان کو ہم اختیار کریں تو مہنگائی کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم ضروری جو اشیاء ہیں نا ان کی خریداری کریں، بلا وجہ زائد ضروریات کی چیزیں جو ہے نا ہم وہ نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں لیں پھر اس سے ہمیں قرض لینا پڑے گا۔ بہت ضروری جو چیزیں ہیں ایک تو ہم ان کو لیں، اور دوسرا ہم کیا کریں کہ گھریلو جو چیزیں ہیں ضرورت کے ماہانہ چیزیں جب ہم لینے جائیں، جب اس کی فہرست بن جائے تو پھر بھی ہم دیکھیں کہ ان میں سے کیسے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا چل سکتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو ہم دیکھیں ہیں کہ ہمارے الحمدللہ 4 سوٹ ہیں پڑے ہیں، 4 جوڑے جوتوں کے بھی ہیں، تو ہم مزید نہ لیں، تو اس میں ہم جو ہے نا گزارا کر لیں۔ اور ہم کوشش کریں کہ ہر روز گوشت اور مرغن غذائیں ان کی بجائے ہم سبزیاں دالیں ہیں ان کو کھانے کا معمول بنائیں، یہ صحت مند بھی ہیں، اور گوشت اور مرغن غذاؤں کی بنسبت یہ کم بھی ہیں۔ ہوٹل پر کھانا ہم نہ کھائیں، ہوٹلوں پر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کھاتے ہیں، تو اس کی بھی ہم کوشش کریں۔ اور اپنے بچوں کو ہم سادہ غذا کی جو ہے نا سادہ زندگی گزارنے کا عادی بنائیں، اس کے ساتھ جو ہے نا سادہ غذا ہم کھلائیں، تو سادہ غذا کے ساتھ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی فیسیں اور دوائیں جو ہمارے گھروں میں میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں تو اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح ہم مہنگے موبائل نہ لیں، مہنگے سے مہنگے موبائل لیے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپ لیے جا رہے ہیں، ٹیبلٹ ہے، پی سی ہے، یہ کمپیوٹر ہے، سارے لیپ ٹاپ ہم لے رہے ہیں، تو یہ حسب ضرورت اگر کسی کا کام ہے تو ہم لیں، ویسے نہ لیں۔ اور سادہ موبائل سے ہم کوشش کریں کہ اپنے کام کو چلانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح کھانے پینے کی جو مہنگی چیزیں ہم اس کو ترک کر لیں، اس کی بنسبت جو سستی چیزیں ہیں ان کو خرید لیں۔ تو یہ اعمال انشاءاللہ
اختیار کرنے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، اور آپ کے پیاروں کی زندگی میں بھی سکون بھی آئے گا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ اس فائدے کو محسوس کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ آج کل اللہ معاف کرے مہنگائی کا وہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو ان کو دینی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، یہ پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔